السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جبل سور غار سور کی زیارت کرواتا ہوں، جہاں پہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ جبل سور کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ جو راستے دیکھ سکتے ہیں۔ جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابوبکر، تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاذرہ کیے ساری رات کھڑے رہے۔ صبح بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو کہا ابوبکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے، تو میں تو اسی دن سے تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائیں میں وہی کروں۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گیا، اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے، اللہ اکبر۔ اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا۔ عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں کہ اندر اترے۔ پہلے اس کو صاف کیا، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے۔ اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے اس کے ٹکڑے کر کے سوراخوں میں کپڑا دے دیا۔ 2 سوراخ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 1 سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر آواز دی جان عالم اندر تشریف لائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ میرا صوت ہم ٹھہرو، یہ اپنی منزل مقصود تھوڑا سا پہنچانا ہے۔ خاصی دھوپ نکل رہی ہے اور ماشاء اللہ پہلے تو بہترین موسم ہے ماشاء اللہ۔ ابھی ہم پہنچنے والے ہیں، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ ہم اپنی منزل پہ گئے، کیوں سعود؟ بالکل انشاءاللہ عز و جل۔ اور ماشاء اللہ ایسا وہ جیسے پہ وہ تو کتنا صفحہ طے کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ آہستہ آہستہ سعود پہ لوگ بھی زیارت بستے ہیں اندھے پہ۔ دعا فرمائے سو اللہ تعالیٰ ساری زیارت قبول فرماوے انشاءاللہ نے انشاءاللہ اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے، قطب سیاح میں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے آغوش میں ہیں۔ اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا، تو سانپ نے پھر ڈنگ لگایا۔ سانپ کا ڈنگ اچانک انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اچانک تو چونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے۔ بندہ اپنے وجود کو جو ہے متوازن نہیں رکھ پاتا ہے، نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے۔ لیکن لفظ سنیے، حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ ساری توجہ ادھر رہی ہے۔ پیارے ناظرین، موسم چیک کریں آپ۔ ماشاءاللہ بھائی بہت ہی پرجوش ہیں ہمارے سور کو دیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ چند قدم اور قریب آتے ہوئے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ماشاءاللہ، سبحان الحمدللہ، اللہ، یا رب یا رب تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائی، یا رب قبول فرما۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ یہ ہے جی غار سور۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ آنسو گرے تو حضور کے رخسار پہ آقا کریم بیدار ہو گئے۔ بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال۔ ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی رعایت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیں، اللہ اکبر۔ آپ حضور نے جب کہا ابو بکر کیا ہوا تو آپ ہنگامی صورتحال میں تھے، تو فوراً کہتے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، فوراً یہ کہتے۔ لیکن حضرت ابو بکر تیری محبت پہ قربان، کائنات میں آپ نے ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا۔ سانپ ڈانگ پہ ڈانگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے،
زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان اور میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا قرینہ نہیں چھوڑا، پھر آپ نے اپنی لعاب مبارک لگائی تو پھر درد ختم ہو گیا۔ اچھا پیارے ناظرین، جب آپ نیچے سے اوپر آتے ہیں نا غار سور کی زیارت کے لیے، تو غار سور بالکل سامنے آتی ہے۔ اگر آپ نے نفل ادا کرنا ہے تو تھوڑا گھوم کے آنا پڑتا ہے، لائن لگ کے جو ہے نا آپ کو نفل ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے بھی الحمدللہ نفل ادا کی، اندر جو سکون ملا، اللہ اللہ اللہ، میں وہ فیلنگ بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے۔ یہ بالکل ساتھ جگہ ہے، ادھر آپ آ کے نماز کا ٹائم ہے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ابھی ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ دکھا رہے ہیں آپ کو، دوبارہ آپ دیکھیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، غار سور کی زیارت کریں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جبل سور کا جو پرانا نام ہے وہ ہے جبل الاکحل۔ الحمدللہ ناظرین، زیارت کارگدی سے، نفل ادا کارگدی سے الحمدللہ ڈاڈھا دل کو سکون ہے۔ ہن واپسی دی تیاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔